بتاؤ کیسے لگتا ہے کسی کو حاصل کر کے کھو دینا، کسی کے ساتھ تو چلنا مگر اس کا نہ ہونا، خود ہی کو کوستی رہنا مگر اس سے کچھ نہ کہنا۔ بعض دفعہ یہ کھڑکیاں دنیا سے باہر کے مناظر دکھاتی ہیں، بعض دفعہ یہ اپنے اندر کے منظر دکھانے لگتی ہیں، مگر رہائی اور فرار میں کبھی مدد نہیں کرتی۔ خلیل جبران کہتے ہیں کہ محبت میں بھیک نہ مانگو، مانگی ہوئی محبت کا مزہ بگڑی ہوئی شراب جیسا ہوتا ہے۔ اور ہی بات سچ ہے، محبت مانگ کر لی تو کیا لی؟ جب محبت ہو گئی تو نبھاؤ، لیکن جب آپ کو احساس ہو جائے کہ اگلے کی زندگی میں آپ کی جگہ نہیں ہے تو روک لو بڑھتے قدموں کو۔ اور اس بندے کو مجھے تھوڑی سختی سے اپنی طرف لانا ہوگا، تبھی وہ ہمیں زندگی کے ایسی حقیقتوں سے ملواتا ہے کہ ہم ٹوٹ جاتے ہیں۔ جب ٹوٹی ذات کے ساتھ سانس لینا بھی محال ہو جائے، اگر تمہارا دل کرچی کرچی ہو گیا ہے اور تمہاری روح پتا پتا بکھر گئی ہے، اسی طرح اگر تم اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو گے تو وہ خدا ناممکن کو بھی ممکن کر دے گا، ٹوٹا دل جوڑ دے گا، بکھری روح سمیٹ لے گا، کیونکہ توڑنے اور جوڑنے والے ذات تو صرف اللہ کی ہے۔ اس میں ایک جمع کرنے کی گنجائش بھی نہیں ہوتی، اگر دو میں سے ایک نفی کر دو تو دونوں بے موت مر جاتے ہیں۔ ہماری زندگی میں آنے والی اور ہونے والی ہر چیز میں اللہ کی مصلحت ہے۔ کسی کا زندگی میں آنا یا چلے جانا، راتوں کو ٹوٹ کر رونا یا چین کی نیند سو جانا، جسے آپ درکار ہوں گے وہ آپ کو خود رفو کر لے گا، محبت کا پیوند لگا کر زیب تن کر لے گا۔ پھینکنے والے اور ہوتے ہیں، اوڑھنے والے اور، ان کا موازنہ نہ کیجیے اور خود کو بھی کمتر نہ سمجھیے، کیونکہ لباس کی اہمیت وہی جانتا ہے جسے تن ڈھانپنے کی عادت ہو۔ اگر کبھی نیکی کرو تو اسے سمندر میں ڈال دینا، دریاب سوشل میڈیا سے نکلنے والی ریاکاری کی تپش سے سوکھنے لگے ہیں۔ ایک لمحے میں ہزاروں یادوں کا بننا اور اگلے ہی لمحے ان تمام یادوں کا بکھر جانا، یہ سب اللہ کی رضا سے ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ میرا یہ بندہ میری جانب ایک آواز پہ آ جائے گا، تو کیا میں اس حالت میں ہوں کہ رب کائنات کا سامنا کر سکوں؟ اور پھر جو نیت صاف ہونے کی بات کرتی ہیں تو یہ ضرور یاد رکھیں کہ حضرت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت اور کردار سب سے صاف تھا، پھر بھی وہ پردے کی پابند تھی۔ انسان نے سب سے زیادہ علم جو خود کو سکھایا ہے وہ ناشکری و شکوہ سرائی ہے۔ میچورٹی اپنی جگہ، لیکن انسان کو کچھ باتیں اندر ہی اندر کھا جاتی ہیں۔ بے شک دعائیں صبر مانگتی ہیں، پھر اس کی طرف بھاگے جاتے ہیں ٹھوکر پہ ٹھوکر، اور بار بار گرنا یہ چوٹیں پھر اللہ کی طرف لے جاتی ہیں، اور لے جائیں بھی کیوں نہ، اس کی دسترس میں ہی تو ہر زخم کا مرہم ہے۔ لوگوں کو عزت دیں، وقت دیں، مگر کبھی بھی ان سے تعلق کی بھیک مت مانگے، کیونکہ جو رشتے ترس کھا کر نبھائے جاتے ہیں ان کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی۔ مزہ تو تب ہے جب بال سفید ہونے سے پہلے اس کی سمجھ آ جائے۔ نصیب سے ضد کبھی نہیں لڑ سکتی، نصیب سے آجزی لڑتی ہے۔ جب ہم اللہ کے احترام میں سر کو جھکا لیتے ہیں، جب ہم اس کی رضا کے لیے ریزہ ریزہ ہو کر مٹی مٹی ہو جاتے ہیں۔ من پسند شخص کی ذات میں اللہ تعالیٰ نے بہت صفا رکھی ہے، فقط اس کی آواز سن لینے سے اداسی اور تھکاوٹ زائل ہو جاتی ہے۔ ٹوٹا ہوا شخص وہ ہنسنے لگے گا تو بہت زیادہ ہنسے گا، چپ رہے گا تو گہری خاموشی اختیار کر لے گا۔ ایسے لوگوں کے لیے محبت چھوڑنا خود کو ذہنی مریض بنانے کے مترادف ہوتا ہے۔
और उसकी पहचान ये होगी कि वो तुमसे सिर्फ तुम्हारा वक्त मांगेगा, तवज्जो मांगेगा। किसी एक मोहब्बत के हसूल के लिए वो सब मोहब्बतें, वो सब खूनी रिश्ते कैसे नज़रअंदाज किए जाते हैं जो अल्लाह ने हमारे बनाए हैं। उनकी इज्जतों को कैसे दांव पर लगा दिया जाता है जो अज़ल से चले आ रहे हों। और सबसे बड़ी बात यह है कि मर्द उस लड़की से कभी भी शादी नहीं करता जो उसे आसानी से हासिल हो जाए। सबसे बड़ा जुल्म वजूद की सपुर्दगी है। जहां आपका कतई दिल राज़ी न हो उसी के साथ जिंदगी गुजारनी पड़ती है, और हमारे मुआशरे में उसे इज्जत रखना कहते हैं। मोहब्बत ये तो नहीं कि एक दूसरे को जहनी मरीज बना दिया जाए। मोहब्बत तो एक दूसरे की थकावटें समेट लेने का नाम है।